مصطفیٰ 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 مصطفیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ محرم کا مہینہ ہے تو ہے، اور کل عاشورہ ہے. آج کون تو روزے سے تھے ساتھ یہاں پر. کل روزہ رکھنے کی کوشش کرو. روزہ رکھنا ہے تو رات میں بول لینا. گھر میں سحری نہیں پکاتے بولے تو جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان سے بات کر لینا. روزوں کے ماحول کے دنوں میں سب لوگ روزے رکھتے رہتے ہیں. اب یہ بیچ میں آنے کے 1-2 روزوں کو بہت سارے لوگوں کے دل میں روزہ رکھنا ان کے دل میں رہتا، لیکن سحری کا انتظام نہیں ہوگا، روزہ چھوڑ دیتا. اس لیے روزے کی فکر رات میں کرنا. اور کیا واسطے کرنا، یہ روزہ کئی رکھنا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا بھائی. اس کی فضیلت معلوم ہوئی تو ہمارے کو روزہ رکھنا آسان ہوتا. جی، رمضان اللہ کی طرف سے اترنے سے پہلے، رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے یہ جو محرم کا روزہ ہے فرض تھا. کیا تھا بولو؟ محرم کا روزہ فرض تھا. رمضان کا روزہ نہیں رکھے تو کیسے گناہ گار ہوتا کہ آدمی، ایسا پہلے رمضان کا روزہ فرض تھا. رمضان کا مہینہ اترنے کے بعد یہ محرم کا روزہ نفل ہوا. محرم کا روزہ کیا ہوا؟ نفل ہوا. جی، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جو کوئی محرم کا 1 روزہ رکھے گا 1 سال کی عبادت کا ثواب. کیا ثواب بولو؟ 1 سال کی عبادت کا ثواب. جی، کتنا سستا سودا ہے. جی، اب جو ہے کوئی آدمی یہ سوچے بھئی محرم کا 1 روزہ رکھ لیتا ہوں، 1 سال میرے کو عبادت کا ثواب ملتا ہے نا، اب میں نماز نہیں پڑھوں گا، روزہ بھی نہیں رکھوں گا، اب کیا بھی نہیں کروں گا. بولے تو چلتا کیا بھائی؟ بولے تو چلتا کیا؟ بولے میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ جو ثواب دیتی، اللہ تعالیٰ ثواب دیتی، اس کا اجر آخرت میں ملتا. کہاں پر ملتا؟ لیکن جو فرض عبادت ہمیں نہیں کرے تو پھر اس کی پوچھ بھی ہوتی نا قیامت میں. اسے کیا ہوتی ہے؟ یہ تو نفع ہے. یہ تو کیا ہے بولو؟ نفع ہے. اب مثال کے طور پر اب ایک آدمی بھائی فیکٹری چلاتا ہے اور مہینے کو اسے 50,000 آتی ہیں. مہینے کتنا آتی ہیں بھائی؟ 50,000 آتی ہیں. یعنی کہ پورے مہینے میں کرنٹ بل جا کو، مزیدار جا کو، بٹواڑے جا کو، پتھر والے جا کو، گنی والے جا کو، ہائی پالش والے جا کو، سوپ کو جا کو کتنا بستا ہے اسے؟ مہینے 50,000 60,000 بستا ہے. لیکن ایک دن ایسا بیپار چلا اس کا، ایک دن ایسا بیپار چلا اسے کہ 2-4 ایسے ڈیلنگ ہوئی اس کے، 21 دن میں 2 لاکھ نفع آ گیا. 21 دن میں کیا آ گئے؟ اچھا بتاؤ، اب 2 لاکھ روپے آ گیا تو اس کے حساب سے کتنے مہینے کا ہے وہ؟ 4 مہینے کا ہے. اب 4 مہینے فیکٹری چلیں گا ان بند کریں گا؟ بولو اسے چلانا چاہیے یا بند کر لینا چاہیے؟ میرے عزیزو، جتنا نفع آتا نا آدمی فیکٹری ابھی اتنا زیادہ چلاتا. جتنا زیادہ نفع آتا کیا کرتا بولو؟ ابھی چلاتا. پہلے ہائی پالش خالی دوپہر تک چلتے تھے، اب لاکھوں کا نفع، بڑی ڈیلنگ آ گئی ہے. اب کیا بولتا انہوں؟ بھائی اوور ٹائم کرو بھائی. بولتا کیا بولتا؟
اوور ٹائم بولتا کہ نہیں بولتا؟ میرے عزیزو، اللہ یہ جو اجر دیتی 1 سال کی عبادت کا، 40 سال کی عبادت کا، یہ جو فضیلتیں رہتی، جیسے قرآن میں 6 دفعہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اگر 1 دن 1 رات میں تمہیں عبادت کرے تو 1000 مہینے عبادت کا ثواب۔ کتنا ثواب بھائی؟ 1000 مہینے کتنے برس ہوتی؟ 80 پر 3 برس ہوتی۔ کتنے ہوتی؟ اب کوئی آدمی یہ کہے بڑی رات میں 1 جاگ لیتا ہوں، اب 80 پر 3 برس مجھے کیا کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایسا کون تو دنیا میں کرتا ہے کیا بھائی؟ میرے کو فیکٹری میں 21 دن اتنے پیسے آ گئی 2 لاکھ روپے، اب 4 مہینے میں فیکٹری نہیں کھولتا، ایسا کون تو کرتا ہے؟ نفع جتنا آتا فیکٹری میں ابھی پروڈکٹ ابھی زیادہ بنا، سیزن کے حساب سے ابھی زیادہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ یہ ثواب کیا واسطے دیتی بولے تو عبادت میں آگے بڑھنا بول کو دیتے، عبادت میں آگے بڑھنا بول کو دیتے۔ جی سمجھ میں ہی بات؟ جی اب جیسے کل محرم عاشورہ ہے، اس کا روزہ رکھنا ہے، لیکن یہ روزہ پہلے فرض تھا، لیکن رمضان آنے کے بعد یہ روزہ نفل ہو گیا۔ یہ روزہ اگر کوئی آج کے دن میں رکھیں گا اسے کتنا ثواب ملے گا؟ 1 سال کی عبادت کا ثواب۔ یہ ثواب اللہ تعالیٰ نفع کے طور پر دیتے۔ ہمیں جو روزانہ کرنا ہے وہ تو ہمیں کرنا چاہے، لیکن یہ جو بیچ میں آتا رہتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ نفع ہے، یہ برکت ہے۔ یہ کیا ہے بولو؟ برکت ہے۔ جی اچھا، یہ ایک بات اور بھی سنو، آدمی گناہ گار ہے بھائی، گناہ کر لے، گناہ کی وجہ سے اسے پاپ لپٹ لے۔ کیا لپٹ لے؟ گناہ کرتے کرتے گناہ زیادہ ہو جاؤ کو کیا لپٹ لے؟ پاپ لپٹ لے۔ وہ پاپ جانا گا تو، وہ گناہ کا اثر جانا گا تو، وہ گناہ کی نحوست جانا بولے تو جو ہے اس کو کیا تو بھی بڑی نیکی کرنے کی ضرورت ہے، بڑی نیکی کرنے کی ضرورت ہے۔ جی اب مثال کے طور پر کہ گوبر میں پاؤں رکھ ڈالا بھائی، پورا پاؤں گوبر میں پڑ گئے، جی پانی ہمار کنے اور خالی جو ہے کہ 100 ملی میٹر ہے، 100 ملی لیٹر ہے، پاؤ لیٹر پانی بھی نہیں، آدھا پاؤ لیٹر پانی ہے، تو پورے پاؤں کو دھو سکتی کیا بات؟ گناہ جو ہے، گناہ نیکیوں سے دھلتے۔ کس سے دھلتے بولو؟ ہاں، گناہ دھلنا بولے تو نیکی کرنا، نیکی ہے تو کیا دھلتی؟ گناہ دھلتی۔ اب ہمارے گناہ جو ہے پیران کو بھی ہے، پیران سے بھی گناہ کر کو ہے جی، اور ہاتھاں سے بھی گناہ کر کو ہے، ہنکیاں سے بھی گناہ کر کو ہے، ہاں وہ ویران لگا لے کو کانا سے بھی گناہ کر کو ہے۔ کیا لگا لے کو ہے؟ وہ کانا میں کیا لگاتی ہو؟ ہاں ایئر فونس لگاتے۔ اب کانا میں بھی گناہ ہے، ہنکیاں میں بھی گناہ ہے، دماغ میں بھی گناہ ہے، منہ میں بھی گناہ ہے۔ اب منہ کے گناہ کیسے تھی؟ کس کے تو بھی باتیں کر لیتے، کیا ضرورت ہے کر لے، کس کی گندگی ان دھو لینا۔ اب 2 آدمیاں بیٹھتی، انیسی کہ منہ سے بھی گناہ، کیا ہو گئے؟ منہ سے بھی گناہ۔ اب منہ میں گناہ بھر کو ہے، نہ کانا میں گناہ بھر کو ہے، ہنکیاں میں گناہ بھر کو ہے، دماغ میں گناہ، ہاتھاں پواں کے گناہ بلاک ہو گئی۔ اب نیکیاں کم ہے، گناہ بلاک ہوئے تو دلندرا کی لپٹ لیتے۔ کیا ہوتی بولو؟ گناہ بلاک ہے تو دلندرا کی لپٹ لیتی، گناہ بلاک ہے تو نحوست لپٹتی، گناہ بلاک ہے تو برکت چلی آتی، گناہ بہت ہے تو گھر کے اندر لڑائیاں زیادہ پڑتے رہتے۔ اب وہ گناہ کیسا دھلنا؟ اب ہماری نیکی اتنی نہیں، گناہ دھلے سکتی بھئی، پاؤں سب گوبر لگ کو ہے، پانی پاؤ لیٹر ہے، پورا دھلو کو تو کیسا دھلتا؟ ہمیں جمعہ نماز پڑھ دی، لیکن گناہ کے پورے آنکھ سے کر کو ہے، تو اب گناہ دھلو کو تو کیسے دھلتی؟ میرے عزیزو، ایسے موقع سے دھل جاتے ہیں۔ جو پاپ لپٹ لے کو رہتا نہیں، جو دلندرا کی لپٹ لے کو رہتی ہے وہ چھوڑ جاتی ہے۔ یہ 1 دن روزہ رکھیں گا، 1 سال کی عبادت کا ثواب پورے گناہ دھل کو پاک ہو جاتا ہے، پورے گناہ دھل کو
کیا ہو جاتا؟ پاک ہو جاتا. اس لیے میرے عزیزو کہ اگر کوئی بھی مہینہ آتا ہے، کوئی بھی ہفتہ آتا ہے، کوئی بھی وارم آتا یا کوئی بھی سال آتا یا کوئی بھی دن آتا، تو یہ سوچنا جو اپنے بڑوں سے یہ معلوم کرنا آج کے دن برکت کے چیزاں کیا ہے، آج کے دن سنت کا عمل کیا ہے، آج کے دن قرآن حدیث میں کیا عمل کرے تو اچھا بول کو ہے، بول کو پوچھ لیں. تو تب ہمارے کو معلوم ہوتا محرم آئے تو روزے رکھنا. کیا معلوم ہوتا؟ محرم آئے تو کیا کرنا؟ روزے رکھنا. جی یہ ایک روزہ جو ہے عاشورے کا، یعنی کہ سما 10 تاریخ ہے، 10 کا روزہ رکھنا. اب وہ روزے کو جوڑی بنانا، یہ ایک روزہ نہیں رکھنا، وہ روزے کو کیا بنانا؟ جوڑی بنانا کو تو کیا کرنا؟ دوسرا روزہ رکھنا. اب 2 روزے ہوئے، 2 روزے رکھے تو 2 سال عبادت کا ثواب. جب 2 سال کی عبادت کا ثواب ایک دم آ جائیں گا، اتنے سارے نہیں کہ ایک دم آ جائیں گے، تو ہمارے گناہ فوراً پورے کے پورے دھل جائیں گے. ہماری دلندراگی 21 دن میں کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی. اس لیے میرے عزیزو یہ جو فضیلتیں ہیں یہ نفع کے لیے ہیں. جو بھی مسلمان ان حدیثوں کو سنیں گا تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ روزے رکھنا چاہیے. تو رکھو گے انشاءاللہ؟ ہاں، روزے کی ترتیب رات کچھ بنا لینا، پھر اجال اٹھے تو پھر نہیں بنتا. جی بھائی تو رکھتا ہے کیا؟ بھائی تو رکھتا ہے کیا؟ بھائی سحری کہاں سے کرتا ہے؟ بھائی اچھا میں گھر جا کے بولتا نہیں تو بھی جو میرے سحری کا کچھ انتظام کروا، ایسا بول کو بول لینا. تو کریں گے انشاءاللہ، کل روزہ رکھیں گے. اچھا ایک دوسرا عمل بتاتا ہوں میں کل کا، کیونکہ کل عاشورہ رہنے سے کم یہ باتیں بول لینا چاہیے ہم لوگوں کو، تاکہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عاشورے کے دن گھر کے اندر اچھی چیز پکا لینا، اچھے کپڑے پہن لینا. اچھی چیز پکا لینا، اچھے کپڑے پہن لینا. اس دن کیسا کھاتا کہ کیسا پہنتا کہ اللہ پورے سال اسے ویسی برکت کرتا. اسے کیا کرتے بولو؟ ویسی برکت کرتا. کل کا دن ایسا دن ہے، عاشورے کا دن ہے. ناچ گانے میں، لہو لعب میں، تماشے دیکھنے میں اور جو ہے اس طرح کے کوئی برے رسموں کے اندر نہیں جانا. کل کا دن کیا کرنا کہ گھر میں اچھا پکا کو اور گھر والوں کو چھوٹے موٹے گفٹاں دے لے کو اور جو ہے اچھے کپڑے پہن لے کو اور اللہ کی عبادت کرنا، روزے رکھو. تو پورا سال اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ایسا ہی گزاریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث ہے، عاشورے کے دن اپنے گھر والوں پر فراوانی کرو. عاشورے کے دن اپنے گھر کے خرچ میں اضافہ یعنی کہ فراوانی کرو، بڑھوتری کرو، اور وہ دن جیسا تمہارا گزرے گا اللہ پورے سال ویسی ہی برکت دے گا. اللہ ویسی ہی برکت دے گا. تو اس لیے انشاءاللہ فراوانی بھی کریں گے بھائی انشاءاللہ. اچھی بات بھائی. دیکھو آج کل لاک ڈاؤن کے دنات چلتے ہیں، لمبے بیانہ بھی نہیں کر لینا، اس واسطے مختصر بیان پیج میں ختم کرتا ہوں. لیکن محرم کے بارے میں آخری ایک بات بتا دوں، آخری ایک بات بتا، یاد رکھتی سب جن انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. محرم کی 10 تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. کس کی شہادت ہوئی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہوئی بھائی؟ شہادت ہوئی. جی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھوں چھوٹے چھوٹے بچے بیکواں بوڑھے آدمیاں ملا کو 70 پر 3 آدمی تھے. کتنے آدمی تھے؟ 70 پر 3 آدمی تھے. جی لیکن یزید کی طرف سے جو فوج آئی وہ 20,000. کتنے آئی بھائی؟ 20,000. یزید کی طرف سے جو لوگ آئے کتنے آئے بولو؟ 20,000. ایک بار 5 بھیجا، انہوں کیا کر سکے نہیں. پھر 5 بھیجا، انہوں بھی کیا کر سکے نہیں. پھر 10 بھیجا، انہوں بھی کیا بھی کر سکے نہیں. انہوں بھی کیا بھی کر سکے. جی لیکن سب سے بڑی بات ہمیں سمجھنا سے کیا بولے تو جی اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. اور جس وقت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب صبح سے جنگ میں ہیں 7 تاریخ کو پانی بند کر ڈالیں. کون سی تاریخ کو؟ محرم کی 7 تاریخ جو ہوتی ہے پانی بند کر ڈالیں. 7 8 9 10 4 دن ہو گئی پانی پینا نہ کو. کتنے دن ہو گئی؟ 4 دن ہو گئی. 7 8 9 10 7 دن ہو گئی کیا کرنا نہ کو؟ پانی پینا نہ کو. بتائیے. لیکن میرے عزیزو جب صبح سے 10 تاریخ کے دن صبح سے تلوار لے کے جنگ کرتی ہے، لیکن دوپہر میں نماز کا وقت آیا. کون سا وقت آیا؟ انہوں کتنے دن میں ہے سب جنے؟ 20,000 اور انہوں 50 پر نہیں جی 70 پر 70 پر 3. میرے عزیزو 70 پر 3 میں سے تقریباً 50 آدمیاں چلے گئی. بچے بڑے بوڑھے جی یہ سب جو ہے چلے گئے. لاسٹ کو بچ کو ہے سو 2-4 جنے 4-5 جنے بچ کو ہے. انہوں 20,000 آدمیوں کی فوج ہے. جنگ چلتی ہے. کیا چلتی ہے؟ جنگ چلتی ہے. اس وقت میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کیا بولے؟ جب نماز کا وقت آیا تو اپنے ایک ساتھی سے بولے کہ جاؤ اذان دے دو نماز کا ٹائم پہ. اذان دے دو. کیا ہوا؟ نماز کا ٹائم. وہ ساتھی نے کہا یہ جنگ کے وقت میں نماز؟ سامنے مجمع دیکھو وہ مار ڈالیں گے. بولے کہ کوئی بات نہیں، میرے نام لینے والے آئیں گے بعد میں بہت. ان سب کے لیے یہ بات یاد رہے گی کہ حسین کیسے وقت میں نماز پڑھا ہے، کیسے وقت میں نماز پڑھا. اذان دے اذان دینے کے بعد سب لوگوں سے کہا کہ رک جاؤ، اب جو ہے میں تم سے لڑنا نہیں چاہ رہا ہوں، نماز کا وقت ہے، نماز کے بعد دیکھیں. جب حضرت آ کے تیمم کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو ان میں سے کچھ لوگ انہوں بھی آ کے پیچھے نماز میں کھڑے ہو گئے. نماز میں کھڑے ہو گئے. جب نماز کی نیت باندھے تو ادھر سے جو ان کی طرف سے جو ان کے سامنے کا جو سپہ سالار تھا ان بولا اگر یہ نماز پڑھ لیں گے تو پھر ہمیں ان کو نہیں مار سکیں گے. ہمیں 20,000 نہیں 20 لاکھ ہے تو بھی ان کو ہمیں نہیں مار سکیں گے. بہتر کیا ہے بولے تو انہوں نماز پڑھتے وقت میں ہمیں ان کو مارنا. نماز پڑھتے وقت میں کیا کرنا؟ ان کو مارنا. تو میرے عزیزو تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے کہ جس وقت میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ سجدے میں تھے اور اس وقت میں شمر نے آ کر کیا کر دیا؟ تلوار پر جو ہے تلوار سے گلے پر وار کر دیا. آپ نیچے گر گئے اور پھر بعد میں ایک دوسرے نے آ کے پھر سر کو الگ جدا کر دیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 20,000 کے لشکر کے سامنے بھی جو ہے اور اپنی موت کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی نماز کو نہیں چھوڑے. اب ہمیں محرم کے مہینے میں بھی نماز چھوڑ دیتے کیسا ہو؟ محرم کے مہینے میں حضرت حسین کو تو یاد کرتی، ان کے نام کو کیا کیا کی پکا لے کھاتی، کہاں کی جا کو پھر کھاتی، لیکن نماز بولے تو نہیں بولتے. کیسا ہو؟ میرے عزیزو محرم بولے تو ہمیں صرف حضرت حسین کی نماز یاد کر لے تو بھی بس. آدمی 5 وقتہ نمازی بن جائے. نماز فرض ہے، نماز فرض ہے. ہمارے نبی کی 1 وقت کی نماز بھی نہیں چھوٹی، بیوی فاطمہ کی 1 وقت کی نماز بھی نہیں چھوٹی، حضرت علی کی 1 وقت کی نماز بھی نہیں چھوٹی، حضرت حسن کی 1 نماز بھی نہیں چھوٹی، اور حضرت حسین کی 1 نماز بھی نہیں چھوٹی. یہاں تک کہ مرتے مرتے بھی نماز پڑھ کے گئے. ہمیں گھر میں رکھو نماز نہ چھوڑے تو کیسے؟ سال میں 1 بار محرم آتا. میرے عزیزو محرم میں بھی ہمیں حضرت حسین کی نماز یاد نہیں ہے. کتنی پیاس کی حالت ہے، 4 دن ہو گئے، 7 8 9 10 4 دن سے پیاسے، 4 دن سے
پیاسے اور کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، جنگ کر رہے ہیں، سامنے 20,000 کا مجمع اور جو دشمن بن کو لڑ رہا ہے، تو ایسے وقت میں بھی نماز انہوں نہیں چھوڑی۔ اس لیے میرے عزیزو نماز کی پابندی کرو گے انشاءاللہ۔ محرم کا تو کیا یاد کرتے ہیں بھائی؟ ہاں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی کیا یاد کرتی؟ نماز کو یاد کرنا۔ محرم آیا تو عاشورے کا روزہ یاد کرنا، محرم آیا تو عاشورے کے دن 10 محرم کو گھر میں خرچ یاد کرنا، اور محرم آیا تو اور محرم کے 10ویں دن حضرت حسین کی نماز کو یاد کرنا۔ یاد کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک 1440 پر 4 برس ہو گئے، 1440 پر 2 برس ہو گئے، 1440 پر 2 برس ہو گئے۔ اس وقت سے لے کر آج تک لوگوں کو نمازی بنانے کی محنت چلتی ہے۔ کیا محنت چلتی ہے؟ لوگوں کو ایک ایک زمانے میں ایک ایک لائن سے چلیے، لوگوں کو کیا بنانے کی محنت؟ نمازی۔ امت نماز نہیں چھوڑتی۔ مسجدیں اس کو واسطے بنتی ہیں سب، مسجدوں کے اوپر لڑائیاں اس کو واسطے ہوتی ہیں جی، کہ امت کیا بننا؟ نمازی بننا۔ میرے عزیزو، یہ جو جماعت کی محنت ہے، امت کو نمازی بنانے کی محنت ہے۔ جو نمازی بنانے کی محنت کرنے والا خود بھی نماز پڑھتا اور دوسروں کو بھی نماز کی کیا کرتا؟ دعوت دیتا، اور امت کو مسجد والا بناتا، اور جو ہے امت کو مسجدوں کو آباد کرنے کی محنت پر لگاتا۔ تو اس محنت میں میرے عزیزو ہمیں بھی حصہ لینا چاہیے۔ اس کے لیے ماشاءاللہ اب اس وقت میں 3 دن کی جماعتیں تو چل رہی ہیں۔ اب یہ جو ہے جماعت تو فی الحال یہاں پر 3 دن لگائی ہے۔ کتنے ساتھی ہیں بھی آپ لوگ؟ 3 ساتھی۔ کون کون؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بھائی آئندہ جو جماعت بنے گی اور اس میں 6 ساتھی ہوں گے، اور وہ جماعت دوسرے کھیڑے گاؤں کو بھی جا سکتی جی۔ ابھی 1 تاریخ کے بعد سے دوسرے کھیڑے گاؤں کو بھی جا سکتی۔ اس کے لیے بتاؤ انشاءاللہ 3 دن کے لیے کون تیار ہے؟